عام انتخابات 2024 کے لیے مخصوص نشستوں سمیت 28,226 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ کافی حلقوں میں ایک ایک نشست کے لیے درجنوں امیدوار میدان میں ہیں۔ متعدد ہیوی ویٹس الیکشن میں آمنے سامنے ہیں اور کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں کچھ حلقوں سے چند لوگوں کی چھانٹی کا بھی امکان ہے۔ بعض انتخابی حلقوں میں اپسیٹ یا سرپرائز نتائج آنا بھی خارج از امکان نہیں، جبکہ قدر مشترک ہر جگہ موجود ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان سمیت دوسری قدآور سیاسی شخصیات نے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی ایک سے زائد نشستوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہی عجب طرفہ تماشا ہے کہ ایک شخص ایک سے زیادہ حلقوں میں الیکشن لڑ سکتا ہے۔ پارلیمانی جمہوریت کی ماں کا درجہ رکھنے والی ریاست برطانیہ میں ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر مکمل پابندی عائد ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے بھارت میں بھی ایک امیدوار زیادہ سے زیادہ 2 مختلف اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان میں ایک امیدوار بیک وقت کئی اسمبلیوں کے حلقوں سے الیکشن میں اتر سکتا ہے۔ اکتوبر 2022 میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان پہلے سے ایم این اے تھے، لیکن انہوں نے بیک وقت قومی اسمبلی کی 8 نشستوں سے الیکشن لڑا تھا اور 7 حلقوں میں کامیاب ہونے کا ریکارڈ بھی انہوں نے قائم کیا تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے اس وقت قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کی وجہ سے انہوں نے کسی بھی نشست پر حلف نہیں اٹھایا تھا۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین بیک وقت کئی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف قومی اسمبلی کے لاہور اور مانسہرہ کے حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ مریم نواز نے لاہور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ وہ پنجاب اسمبلی کی 4 صوبائی نشستوں سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کراچی، قصور اور لاہور سے قومی اسمبلی کے لیے میدان میں اتریں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور، لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اگر عمران خان کو الیکشن لڑنے کا موقع ملا تو ان کی جانب سے بھی قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں۔ ان کی پارٹی کے اراکین نے ان کے آبائی شہر میاں والی کے ساتھ لاہور کے ایک حلقے سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کے نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی ملتان سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں سے امیدوار ہوں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپنے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان کے علاوہ بلوچستان کے علاقے پشین سے بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کراچی سے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں سے عام انتخابات کے لیے میدان میں اتریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین ملتان اور لودھرا سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید نے راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر لطیف کھوسا نے بھی لاہور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے چودھری صالح حسین نے گجرات میں قومی اسمبلی کے 2 حلقوں اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی بلوچستان سے صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی امیدوار بیک وقت کئی نشستوں سے الیکشن جیت جاتا ہے تو ایک نشست کے علاوہ باقی سب سے اسے استعفیٰ دینا ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے مطابق ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن جیتنے والے امیدوار کی خالی کردہ ایک نشست پر ضمنی الیکشن میں کم از کم سرکاری خرچہ 2 کروڑ 60 لاکھ روپے تک آتا ہے۔ نومبر 2022 میں جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چترالی نے قومی اسمبلی میں ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا تھا جس میں آئین کے آرٹیکل 223 میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بیک وقت 2 سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنے پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ بل پارلیمانی کمیٹی سے منظور بھی ہو گیا تھا، لیکن 16 ماہ کے اقتدار میں جادوئی انداز سے منمانی قانون سازی کرنے والی شہباز حکومت نے اس بل کو خاطر میں نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس سے قبل 2020 میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جنید اکبر بھی ایسا ہی بل پیش کر چکے تھے، لیکن اس وقت حکمران اتحاد پی ٹی آئی بھی اس تجویز کو شرف قبولیت بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ یقیناً ایک امیدوار کے صرف ایک حلقے تک انتخابی رسائی کے اقدامات نہ صرف مالی احتیاط کو یقینی بناتے ہیں بلکہ انتخابی عمل کی شفافیت کو بھی برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ الیکشن 2018 کے بعد قومی اسمبلی کی 11 اور صوبائی اسمبلی کی 24 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ ان مجموعی 35 نشستوں میں سے 28 نشستیں ایسی تھیں جنہیں ایک سے زائد سیٹیں جیتنے والے امیدواروں نے خالی کیا تھا۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب،
صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ احمد بلال محمود صاحب، سب سے پہلے یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب اکتوبر 2022 میں عمران خان صاحب نے بیک وقت 8 نشستوں سے الیکشن لڑا۔ وہ خود اس وقت MNA بھی موجود تھے اور پھر وہ سب سے جیت بھی گئے، پھر ان نشستوں پر انہوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا۔ تو یہ معاملہ پھر اسمبلی کے فورم پر اٹھایا گیا، پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا گیا، پھر یہ معاملہ کمیٹی میں گیا، کمیٹی سے منظور ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ لگتا ایسا ہے کہ سیاستدان خود یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروویژن ان کے پاس موجود رہے اور وہ اسے چھوڑنے کے حق میں نہیں ہے، چاہے اس پہ قوم کا کتنا نقصان ہو، وقت کا نقصان ہو، پیسے کا نقصان ہو۔ جی مسعود، تو آپ کی جو تحقیق تھی اور آپ کی اس سے پہلے جو تمہید تھی وہ اتنی کمپریہنسو تھی کہ اس کے بعد کسی اور چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اتنا ناقص نظام ہے، دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہوگا جس میں لامحدود نشستوں کے اوپر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی میں آپ کو اتنی ایبسرڈ بات بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ قومی اسمبلی کی 266 ڈائریکٹ سیٹوں پہ بیک وقت الیکشن لڑے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی بھی 297 ڈائریکٹ سیٹوں پہ الیکشن لڑے، تو وہ 563 نشستوں کے اوپر بیک وقت الیکشن لڑ سکتا ہے۔ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے خود ابھی بتایا تھا کہ ہندوستان میں 2 حلقوں کے اوپر میکسیمم لڑ سکتے ہیں، بنگلہ دیش میں یہ 3 حلقوں کے اوپر لڑ سکتے ہیں، اور برطانیہ جہاں سے ہم نے یہ نظام مستعار لیا ہوا ہے وہاں پہ تو 1 سے زائد حلقے پہ لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں نظام کو بدلنا چاہیے، اور چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 223 کے اندر کہ 2 یا 2 سے زائد حلقوں میں کوئی امیدوار ایک ہاؤس یا 1 سے زائد ہاؤس میں الیکشن لڑ سکتا ہے، تو اس لیے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، اور اس کی طرف میرے خیال سول سوسائٹی اور میڈیا کو اپنے سیاستدانوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ قانون سازی کریں، اور جیسے ہی قومی اسمبلی منتخب ہو میرے خیال میں پہلے سال کے اندر اس کے اوپر قانون سازی ہو جانی چاہیے۔ اچھا، یہ معاملہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے بھی متعدد بار اسمبلی کے فورم پر بھی آتا ہے، کمیٹیوں سے بھی منظور ہو جاتا ہے اور پھر سرد خانے کی نظر ہوتا ہے۔ نقصان ہوتا ہے ہمارے آپ کے جیسے شہریوں کا، جن کے ٹیکس کے پیسے اس میں لگائے جاتے ہیں، وقت ضائع کیا جاتا ہے، ووٹ کی بے عزتی ایک طرح سے کی جاتی ہے کہ آپ کو پہلے الیکٹ کر لیا جاتا ہے اور پھر آپ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی حقوق کا بھی معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی شہری اگر سپریم کورٹ میں جائے اس معاملے کو لے کر، گو کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ اس پہ کوئی مناسب ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ کیونکہ پارلیمان سے تو اب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، لیکن میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ آئین کی ترمیم جیسے معاملے میں بجائے اس کے کہ جو پارلیمان جس کے یہ ذمہ کام ہے، جس کے لیے ہم اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کے بجائے ہم سپریم کورٹ میں جائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں شاید ہی کوئی رول ادا کر پائے گی، کیونکہ قانون کی حد تک تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے۔ اگر آئین سے متصادم ہو تو پھر اس کو وہ وائڈ قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ آئین کا معاملہ ہے تو آئینی ترمیم تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی مناسب ہے۔ میرے خیال میں ہمیں سول سوسائٹی اور میڈیا کو پریشر بڑھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نہیں نظر آتا۔ اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے اگرچہ سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے تاکہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، لیکن وہ اسی حد تک ہے، لیکن اس سے کسی پروڈکٹیو فائدے کی امید رکھنا غالباً وہ شاید مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کوئی صوبائی سطح پہ کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئیں اور ایک نااہلی کا معاملہ جو آئینی تھا اس کے لیے ایک راستہ نکال لیا گیا، تو اس طرح سے کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ آئین میں ترمیم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو سمپل قانون سازی سے بھی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکل سکتا۔ آئین میں ترمیم اتنی، آئین کے اندر جو شق ہے 223 وہ اتنی واضح ہے کہ اس کے اندر کسی قانون کی یعنی اس کے اندر کوئی خامی ڈھونڈ کے اس کے لیے قانون سازی کے ذریعے سے راستہ نکالا جائے تو یہ بہت مشکل ہوگا۔ یہ جو آپ جس ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر اگرچہ یہ لکھا ہوا ہے
کہ آپ ڈیفیکشن کلاز کے اندر ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیفیکشن کے بعد پھر آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس میں سپریم کورٹ کے اندر ایک انٹرپریٹیشن کر کے یہ کہہ دیا کہ آپ ڈیفیکشن کے لیے اگر ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں وہ انتہائی متنازع فیصلہ تھا، اور جو ہی سپریم کورٹ کو یہ موقع ملے گا اس کو ریویو کر کے اس کو ریورس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اس کا راستہ تو یہی ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے۔ میرا نہیں خیال کہ قانون میں ترمیم کے ذریعے اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈات۔ آپ اپنی گفتگو سنی، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔